بسم اللہ الرحمن الرحیم معزز سامعین، میں ہوں ندیم آپ بلائے۔ امید ہے کہ آپ خیر و عافیت کے ساتھ ہوں۔ آج کی ہماری ٹاپک ہے کہ دنیا کی تقریب میں 5 چیزیں بہت سخت ہیں۔ معزز سامعین، 5 چیزیں ہیں جو اس دنیا میں تکالیف میں سے بہت سخت تقریب ہے۔ سب سے پہلی چیز جو ہے نا وہ ہے پردیس میں بیماری۔ پردیس میں بیماری یہ بہت تکلیف ہوتی ہے۔ جب میں اور آپ اپنے معاشی حالت کو بہتر کرنے کے لیے کسی دوسرے ملک چلے جائیں، یا اپنے رزق کمانے کے لیے یا اپنے کاروبار کے سلسلے میں کسی دوسرے ملک چلے جاتے ہیں اور وہاں پردیس کی زندگی گزار رہے ہوتے ہیں، تو اس وقت اگر ہمیں کوئی بیماری لاحق ہوتی ہے اور ہمارے ساتھ کوئی رشتہ دار نہیں ہوتے، کوئی عزیز و قریب نہیں ہوتے، تو اس وقت یہ تکلیف بہت سخت ہوتی ہے۔ کوئی پوچھنے والا نہیں ہوتا، بندے کی جسم پر یا کوئی بھی ایسی بیماری ہو جو بندے کے اوپر اثر کرے اور اس کو تکلیف میں رہے ہے، تو یہ پردیس کی بیماری بھی جو ہے نا بہت مشکل ایام ہوتے ہیں۔ اس میں کوشش کریں کہ آپ کسی بھی ملک جائیں، رزق کمانے کے سلسلے میں کسی ملک جائیں یا آپ سفر کریں اور آپ پردیس کی زندگی کی طرف قدم بڑھائیں، تو کوشش کریں کہ اپنے عزیز و قریب یا اپنے قریبی رشتہ دار ہو آپ کے ساتھ، اس وقت آپ ان کے ساتھ جو ہے نا رابطے میں رہے، ان کے ساتھ ملتا جلتا رہے۔ ایسے نہ ہو کہ آپ کے اوپر جب بری حالت آئے اور آپ اس وقت پریشان ہو۔ تو سب سے پردیس میں جو بیماری ہے وہ بہت پریشان ہے۔ دنیا کی تکلیف میں دوسری چیز جو ہے نا وہ ہے بڑھاپے میں مفلسی۔ یہ بھی بہت بڑی تکلیف ہے، بہت بڑی تکلیف، اس کا اندازہ میں اور آپ نہیں لگا سکتے۔ جو لوگ بڑھاپے کی عمر تک پہنچ جاتے ہیں اور ان کے اولاد نہیں ہوتے ہیں اور ان کے عزیز و اقارب جو ہے نا ان سے محبت اور احترام کے ساتھ پیش نہیں آتے اور وہ بڑھاپے کی عمر میں مفلس ہو جائے اور غربت کی زندگی گزارے، تو یہ بھی دنیا کی تکلیف میں بہت مشکل تکلیف ہوتی ہے۔ ہمارے معاشرے میں بہت سارے لوگ ہوں گے، آپ دیکھے ہوں گے کہ وہ جب بڑھاپے کی حالت میں ہوتے اور ان پر مفلسی آ جاتے تو وہ بیچارے آہوزار کر رہے ہوتے ہیں۔ تو دنیا کی تکلیف میں یہ دوسری جو ہے نا بڑھاپے میں مفلسی، یہ بھی بہت بڑی مصیبت ہے۔ اللہ ہم سب کو اس سے محفوظ فرمائے۔ جب خاص کر نوجوان بیٹے نہ ہو، اولاد نہ ہو، یا گھر والے آپ کی قدر نہ کرتے ہوں اور آپ بڑھاپے کی حالت میں مفلس ہو جائے تو بہت پریشانی ہوتی ہے۔ یہ دنیا کی تکالیف میں بہت سخت ایام ہوتے ہیں۔ اللہ ہم سب کو اس سے محفوظ فرمائے۔ تیسری جو دنیا کی تکالیف میں سے بڑی تکلیف ہوتی ہے انسان کے لیے وہ ہے جوانی کی موت۔ وہ لوگ جو جن کے جوان بیٹے اس دنیا سے رخصت ہوئے، آپ ان سے ذرا اس کیفیت کو پوچھیں۔ حالیہ دنوں میں مولانا طارق جمیل صاحب کے بیٹے عاصم جمیل جب انتقال کر گئے تھے تو سوشل میڈیا پر مولانا صاحب کے خود بیانات میں نے سنے، کہہ رہے تھے حضرت مولانا طارق جمیل صاحب کہ میری تو عادت تھی کہ میں اپنے بیانوں میں لوگوں کو صبر کی تلقین کرتا، جب لوگوں کی کوئی یہاں فوتگی ہوتی تو میں لوگوں کو صبر کی تلقین کرتا کہ صبر کرے، نوجوان بیٹے ہیں، یہ اللہ کی طرف سے آئی ہوئے ایک امانت ہے اور اللہ نے وہ امانت ابھی واپس لی، گویا میں صبر کس طرح تلقین کر رہا۔ لیکن آج جب میرے اوپر یہ حالت آئی تو میں خود جو ہوں حیران ہوں، پریشان ہوں۔ آج بھی اگر آپ دیکھیں سوشل میڈیا پر اکثر مولانا طارق جمیل صاحب کے بیٹے کے بارے میں وہ اشعار پڑھ رہے ہوتے ہیں اور ایسے گفتگو کر رہے ہوتے ہیں جس میں وہ رو رہا ہوتا ہے اور اپنے دل کی کیفیت بتا رہے ہوتے ہیں۔ تو یہ جوانی کی موت بھی بہت سخت ہوتی ہے۔ وہ والدین جن کے اکلوتے بیٹے ہوتے ہیں وہ جوانی کے حالت تک پہنچ چکے ہوتے ہیں اور ان کا اچانک ایکسیڈنٹ ہو جاتے ہیں یا کسی اور حادثے میں اس دنیا سے چلے جاتے ہیں، تو والدین پر کیا کچھ گزرتا ہے اس کا اندازہ میں آپ نہیں لگا سکتے۔ اگر دیکھا جائے آج بھی آپ کے معاشرے میں اس طرح کے واقعات موجود ہیں، آپ نے ایسے والدین کو بہت دیکھا ہوگا۔ اللہ اس پریشانی کی کیفیت سے محفوظ کر دے۔ یہ بھی بہت مشکل کیفیت ہوتی ہے، یہ جوانی کی موت، اللہ ہم سب کو اس سے محفوظ فرمائے۔ چوتھی جو ہے نا دنیا کی تکلیف دہ چیزوں میں سے وہ یہ ہے کہ انسان کے بینائی کے بعد آنکھوں کی روشنی کا چلا جانا۔ بینائی کے بعد آنکھوں کی روشنی کا چلا جانا انسان کے لیے بہت تکلیف دہ ہوتی ہے، خاص کر جب آپ جوانی کے موڑ میں ہوتے ہیں اور آپ کی آنکھوں کی بینائی اور آنکھوں کی روشنی چلی جاتی ہے اور آپ اندھے ہو جاتے ہیں تو بہت پریشانی لاحق ہوتی ہے۔ گویا کہ ساری جہان کے غم آپ کے دل کے اوپر آ گئے، سارا دن اندھیرا ہی اندھیرا، پریشانی کا ایک عالم۔ دنیا میں اس تکلیف کا اندازہ میں تو مشکل، اللہ اس تکلیف میں ہم محفوظ کریں۔
بہت سخت تکلیف ہے. دیکھیں جوانی میں ہو, آپ اچھے جوان ہو, لیکن آپ آنکھوں سے معذور. تو بہت سارے نوجوانوں کو میں نے دیکھا, کبھی کبھار وہ کھانے کے لیے ان کے پاس کچھ نہیں ہوتا. ہمارے معاشرہ تو آج ایسے عجیب بن چکا ہے کہ معاشرے میں ایسے لوگوں کو گویا ان کا مذاق اڑایا جاتا ہے. ہمارے معاشرے میں دیکھیں, اگر ایسے لوگ ہیں جن کے آنکھوں کی بینائی چلی گئی ہے تو لوگ اس کے ساتھ مذاق کر رہے ہوتے ہیں, تو اس کے درد کو سمجھ بھی نہیں رہے. اللہ نہ کرے اگر آپ غربت کی زندگی گزار رہے ہو اور اس وقت آپ کی بینائی چلی جائے تو اس وقت بھی یہ بہت پریشانی کا عالم ہوتا ہے. اللہ ہم سب کو اس سے بھی محفوظ فرمائے. یہ جوانی میں یا بڑھاپے کی حالت میں بھی ہو تب بھی پریشانی کا عالم ہے, بچپن میں ہو تب بھی پریشانی کا عالم ہے. والدین پریشان ہوتے ہیں, گھر والے پریشان ہوتے ہیں. اور اسی طرح جوانی میں ہو, جس عمر میں بھی ہو, یہ بہت تکلیف دہ ہے. اللہ ہم سب کو اس تکلیف سے دور رکھے. پانچویں جو تکلیف ہے نا, وہ وصل کے بعد جدائی ہے. بہت زیادہ تکلیف ہے. اس کا اندازہ میں اور آپ نہیں لگا سکتے. اس کا اندازہ وہ لوگ لگا سکتا ہے جو 8-9 سال ایک ساتھ رفیق سفر ہوئے ہیں, علمی سفر میں ہو یا دنیاوی کسی شعبے میں ایک ساتھ رہے ہو. جو وہ ایک دوسرے سے جدا ہوتے ہیں نا, اس وقت جو کیفیت ہوتے ہیں دل کی, ان کو میں الفاظوں میں بیان نہیں کر سکتا. وصل کے بعد جو جدائی ہے نا, اس کا الفاظوں میں بیان کرنا مشکل ہے. یہ بہت تکلیف دہ ہے. انسان کل پٹنے کو ہوتا ہے یہ وصل کے بعد جدائی. خاص کر ہم تو مدارس کے شعبے سے تعلق رکھتے ہیں. ہمارے ساتھ ایسے طلباء جو ہمارے ساتھ شروع درجات سے لے کر آخر تک پڑھے, جب وہ ہم سے جدا ہوئے اور وصل کے بعد جدائی آئی آپس میں, تو جو غم تھا نا, اس غم کی کیفیت کو آج میں اپنے الفاظوں میں بیان نہیں کر سکتا. جو درد تھا, جو کیفیت ہوئی تھی 1-2 دن کو, بالکل طبیعت کسی چیز کی طرف خوشی کا اظہار ہی نہیں کرا. غم زدہ, پریشان. یہ وصل کے بعد جدائی, یہ بھی دنیا میں بہت تکلیف دہ ہوتی ہے. امید ہے کہ آج کی ہماری ٹاپک آپ کو پسند آئی ہوگی. اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل کا آئیکن ضرور دبائیں.